عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ فضاؤں کا بے کرا کھلا، زمین کا دامن چیرتے ہوئے شور دریا، برق و باران کے مناظر، ستاروں کی پر اسرار گردش، دیگر مظاہر فطرت انسان کے تجسس کو ابھارتے ہیں۔ اسی تجسس کو اپنے کام میں لا کر اپنے لیے مفید اشیاء تیار کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ سائنس کی بدولت انسان نے آج دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انسان مریخ و قمر پر اپنی عظمت کے نشان چھوڑ آیا ہے۔ ذرائع نقل و حمل میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔ اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، ہے اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشرق خاک کہاں خاک میں سمائی ہے۔ سائنس کی تمام تر ایجادات میں سب سے اہم ایجاد کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جس نے تھوڑے ہی عرصے میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر ڈالا ہے۔ دنیا میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں تک کمپیوٹر کی کرشمہ سازیاں نہ پہنچی ہوں۔ ہر روزانہ ہم کسی نہ کسی طرح کمپیوٹر کو استعمال میں ضرور لاتے ہیں۔ سن کلائف کا کہنا ہے، کمپیوٹر معاشیات، ذرائع نقل و حمل اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری پیدا کر کے معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج کل ہر شعبے میں، خواہ وہ طب ہو یا صنعت، تعلیم ہو یا بینکنگ، کمپیوٹر بہت سے کاموں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ کمپیوٹر نے زندگی کو بہت آسان اور تیز رفتار بنا دیا ہے۔ سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں اور سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، لیکن اب گھر بیٹھے ہی مختلف اساتذہ کے لیکچر اور کتابوں سے براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر صرف ایک بٹن دبانے سے مطلوبہ انفارمیشن اسکرین پر سامنے آ جاتی ہے اور انسان چاہے تو اسے پرنٹر سے پرنٹ بھی کر سکتا ہے۔ کئی جلدوں کی کتابیں کمپیوٹر کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ کہیں رکھنے کا مسئلہ۔ طب کے شعبے میں تو آج کل بہت سی بیماریوں کی شناخت کمپیوٹر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ بہت سے راکٹ اور میزائل کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ خلا کی تسخیر کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے چلنے والے روبوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں موجود معدنیات کے خزینے کمپیوٹر ہی کی بدولت تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ کمپیوٹر آج کل ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کمپیوٹر جیسی شاندار مشین سے فیض یاب نہ ہو رہا ہو۔ میرے ذوق تذکیر فطرت کے آگے، میرے ذوق تذکیر فطرت کے آگے، عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ ہر میدان میں ہے اسی کے چرچے، ہر میدان میں ہے اسی کے چرچے، ہر مسئلے کا حل ہے اسی کے پاس۔ بلا شبہ کمپیوٹر نے انسانیت پر بہت اثرات کیے ہیں۔ انسانوں نے خلاؤں پر کمندیں ڈال لی ہیں اور کمپیوٹر اس کے سامنے مزید نئی کہکشاؤں کے مناظر پیش کر کے اس کی ذوق تذکیر نے فطرت کو اکسایا ہے۔ ایسے روبوٹ کمپیوٹر بنا لیے گئے ہیں جو انسانوں کی جگہ بالکل اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں چین نے تابکاری کے اخراج کو ریکارڈ کرنے والا روبوٹ تیار کیا ہے۔ ایسے روبوٹ بھی ہیں جو بوڑھوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مزید برآں کمپیوٹر کی مدد سے بھی کسی بھی فرد کا ڈی این اے پہچانا جا سکتا ہے اور انگلیوں کے نشان بھی کمپیوٹر کی یادداشت میں محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ مگر کمپیوٹر کے ان گنت فوائد کے علاوہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ چونکہ یہ نقصان تعداد میں اس کے فوائد سے کم ہیں، لہٰذا ان پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ بہت ہلاکت خیز ہے۔
کمپیوٹر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے استعمال سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی اسکرین سے مسلسل ایکس ریز خارج ہوتی ہے جو انسانوں کی بینائی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ علاوہ ازیں ان ایکس ریز سے کینسر جیسے مہلک امراض لاحق ہو جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ کمپیوٹر موجودہ دور کی ایک شاندار ایجاد ہے، مگر اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر سے خود غرضی اور نفس پرستی ختم کر ڈالے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اسے نوع انسانی سے غافل نہیں کر سکتی۔ شکریہ۔